سما الفقر فخری کا رہا شان ہمارا۔ باخدا جب ہم کراچی سے چلے ایک سبب بھی پاس نہیں تھا کہ ہم کیسے سرائے عالمگیر تک پہنچیں گے یا کیسے ابھی لیاقت باغ تک پہنچیں گے، فیض آباد تک پہنچیں گے۔ ایک سبب بھی پاس نہیں تھا، نہ سوچا ہے اور نہ دماغ میں کوئی خیال آیا ہے کہ ہم کیسے جائیں گے۔ بھائی ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے نکلنا، اور مدد اس وقت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، شرط ہے جی، ان کی جزا ہے، شرط ہے نا، اور کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی تم، پھر آگے اللہ تمہارا، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اور وہ مدد کیسے ہے؟ جیسے امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، فرمایا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ کوئی چار تلواریں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو تو پتا تھا کہ جناب ابھی یزید کی فوج ہے، 1000 بندہ بھی سامنے آ جائے تو وہ ہزاروں میں ہے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر دین کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ، ہے کوئی ہمارے رستے پر چل کر، ہمارے رستے کے اوپر چل کر، ہماری راہ کے اوپر چل کر دین کی اشاعت کرنے والا، ہے کوئی ہمارے رستے کے اوپر چل کر دین کی ترویج کرنے والا۔ حل من ناصر ینصرنا۔ تو کربلا سے لے کر آج تک لوگ لبیک کہتے آئے، آج ہم بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، اسی بات پر پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام صاحب آپ نے قربانی دی اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے کنبے کی، آج ہم بھی اپنا سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اور رہی بات موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آمد پدید، اقبال کہتا ہے یہ دو قوتیں آمنے سامنے رہیں گی قیامت تک۔ جہاں کوئی فرعون ہوگا موسیٰ آئے گا، اور جہاں کوئی یزید ہوگا وہاں حسین کا غلام تو آئے گا۔ یہ تو دو قوتوں نے قیامت تک آمنے سامنے رہنا ہے۔ ہاں، اور معیار یہ بھی نہیں ہے کہ جناب فتح یاب کون ہوگا، معیار یہ ہے کہ حق پر کون کھڑا رہے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے معیار ہوگا کہ حق پر کون تھا۔ ظاہراً تو یزید کا لشکر بھی زیادہ، یزید نے ساروں کو جناب شہید بھی کر دیا، لیکن جیتا کون ہے؟ حق جیتا ہے نا یار۔ ہاں حق، اور سرداد و داد در دست یزید، حقہ کے بنا اور اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہاں تو ہم تو پیار ہیں، ہمیں تو اس لیے سفید سوٹ پہننے کی عادت ہے۔ اور بابا جی سے بھی میں نے پوچھا کہ سفید ہی کیوں؟ فرمایا ایک تو سنت ہے، دوسری اگر شہادت نصیب ہو جائے تو کفن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمیں تو اس سے پرواہ نہیں ہے، باخدا پرواہ نہیں ہے، ہم نے جانیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور اے جناب، اور رہی بات باخدا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال کہتا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا سکندری سے نہیں۔ ہاں، اقبال کہتا ہے جہاں میں بھی جہاں آپ کامیاب ہوئے وہاں قلندرانہ طریقے سے کامیاب ہوئے، سکندرانہ طریقے سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، وہ قلندرانہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت عقبہ بن نافع، آپ بھی فیری قبیلے سے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع جب افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے آگے آئے نا تو آگے سمندر آ گیا، آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں لے کر چلتے رہے۔ گھوڑے کی جب گردن اور منہ کے قریب پانی آیا نا تو آپ نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر منہ اس کا آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنا بھی آسمان کی طرف بلند کر گیا، یا اللہ تو گواہ رہنا تیری زمین ختم ہوئی ہے، عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور یہ جن کے پاس اقتدار ہے، اقبال کہتا ہے
عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. کہتا ہے گمرانی نہیں، انہوں نے پورا ایشیا بھی لگ جاوے انہوں خسرے ہی رہنا. ترجمہ اے اقبال دا، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. اقبال کہہ رہا نا، اقبال کہتا ہے نا خسی رہنا. انہوں نے کدی کشمیر دی گل نہیں کرنی، کدی عافیہ صدیقی دی گل نہیں کرنی، کدی جناب فلسطین دی گل نہیں کرنی. کہتا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمان. کہتا اور اقبال کہتا تو بھی سمجھتا کہ صحابہ نے بڑی تربیتیں نہیں سن، بڑی جنگی مشقیں کی سن. فرمایا ہوتا کوئی مختلف قبیلے کے لوگ سن، حضور کا کلمہ پڑھ کے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، شیخ العجبی. اقبال کہتا کہ ایک مختلف قبیلے کے لوگ سن، کوئی غفار دا سی، کوئی خزرج دا سی، کوئی اوس دا سی، کوئی قریشی سی، کوئی ہاشمی سی، یہ سارے، کوئی بنو اسد تو سی، کوئی بنو ہاشم تو سی، یہ سارے آ گئے. اقبال کہتا پھر ہویا کی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا. کہنا استبداد سی، جبر سی، یعنی ادھر کیسر اور کسرا، جس طرح آج رشیا اور امریکہ یا رشیا امریکہ اور چائنا کر رہا جڑے طاقتور ممالک ہیں. اقبال کہنا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بوزر، صرف کے سلمانی. اقبال کہنا حضرت جناب علی المرتضیٰ دا زور سی، اور زور کا دے آستے سی اس واسطے کہ جناب ساڑھے کو زور ہے اسی خندقہ کھود کے مسلمان جناب پاکستانیوں لوگے نہیں جان دیں گے. اس واسطے نہیں مولا کائنات نے جناب جنگ کے دوران آ گیا دشمن، آپ نے اس میں بچھاڑ بھی لیا اور کمر بند تو خنجر کٹیا اور آپ اسے گردن جدا کرنے لگے. انہیں مولا کائنات کے منہ تے تھوک دیتا کہ آپ پیچھے ہٹائے. انہیں لوگوں نے کہا علی تسی اندر قابو پا لیا انہوں چھڑ دیتا. فرمایا شیر حکم نیستم شیر ہوا، اور فرمایا میں حق دا شیر ہاں، خواہشات دا شیر نہیں ہاں. انہوں نے کہا پھر مارے کیوں نہیں جے؟ فرمایا جدوں نے میرے منہ تے تھکیا نا تے میری ذاتی غصہ بھی اندر شامل ہو گیا سی، اس واسطے انہوں چھڑ دیتا. اور انہیں علی اس کا دودھ پیڑ نہیں تیار جنہ دیا راتاں جنہ دے دیار شراب و کباب جو گزر دے ہون وہ کدی فلسطین دی گل کر سکتے ہیں، وہ کدی کشمیر دی گل کر سکتے ہیں. زور حیدر اس میں چھے جڑا علی دے پیروی کردہ، جڑا علی دے رستے دے جناب، جڑا مولا کائنات دے رستے دے ہے جی. اور اے بھی غلط فہمی انہوں کہ جناب سانو انہیں نہیں. ایک گل ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آپ کے بیٹے نے کیا سی نا کہ بدر والے دن تسی میری تلوار تھلے 2 بار آئے ہو کہ میں تو انہوں چھڑ دیتا. اگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سن مال دیواری آئی مال بھی دیتا، جان دیواری آئی اتنی حضور دے نا تے کوٹ کھا دی بے نک بھی گم ہو گیا گالا دے اندر ہے جی. پھر جدو اولاد دی باری آئی تھی اپنی بیٹی بھی حضور دے اکر دیتی، سارا کچھ دیتا. لیکن جدو باپ دی باری آئی تھی انہیں گل کی تھی ہوندے منہ تے بھی زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیتا. جدو پتر دی باری آئی فرمایا تو کہنا کہ میں تیری تلوار تھلے 2 بار آیا سا. فرمایا جب بدر والے دن تو میری تلوار تھلے 1 بار آیا ہوں نا تب بچ کے نہیں سی جانا، میں حضور کی طرف آیا ہوا سا. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر لگا گا نعرہ فرش پر ابو بکر ابو بکر جس کے عرش پر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نشبم نشب پرستم ساڑھے جاتے روڑے کوئی نہیں، اسی تا سارے نا دل با محبوبے جلدی بستائم دی جہت بیت دگر پہ بستائم. بات کہنا سا دل لایا حضور لال پھر جڑا اس لائنے چاہ گیا نا حضور دی غلامی آلی لائنے اسا بیکھیا ہے ابو بکر دے پیچھے کھڑیا، اے عمر دے پیچھے کھڑیا، اے عثمان دے پیچھے کھڑیا، اے جناب علی دے پیچھے کھڑیا، اے حسن دے پیچھے کھڑیا، اے حسین دے پیچھے کھڑیا، اے عشر مبشر دے پیچھے کھڑیا. اے سے لائن کھڑیا یا نہیں؟ اگر لائن تو باہر ہویا تو پھر جڑا بھی اڑ کے آ گیا سی انہوں نہیں منیا. پھر تو جڑا لین کھڑیا ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. مفتی احمد یار خان نیمی صاحب فرما دینا. اور اسلام اور دوسری بات ہے کہ کہنے جی تسی اسلام آباد نہ ہو. میں کہ یار ساڑھے وڈیاں نے 10 لاکھ قربانیاں دیتی ہیں یہ حقائق کے کب مبنی کر لیں مذاق تو علاوہ اور جناب سیاسی چھٹکے تو علاوہ 10 لاکھ مسلمانوں دی قربانیاں دیتی ہیں.
انہوں نے نعرہ لایا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ سارے نعرے لائے، نعرے لا کے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم دی روح بھی کم اٹھی جدو پاکستان پہلی ٹرین آئی، صرف ڈرائیور کے علاوہ سارے دے کٹے ہوئے سر سن۔ انہوں نے کہا میں کی کر دیتا، اتنی قربانیوں تو بعد لوگ کہنے وہ جی شہادتیں ہو جائیں گی، وہ جی زخمی ہو جائیں گے۔ میں کہا گل سن، شہادتیں اسی پیٹرول واسطے دین نہیں آئے، اسی تعمیر پاکستان واسطے آئے کھڑے۔ ہاں جے شہادت پاکستان واسطے، پاکستان دی بہتری واسطے تے لے اے شہادت گل ہی کوئی نہیں، اسی سارے شہید ہونے واسطے۔ پاکستان حضور دے نام تے بنیا، اور اگر حضور دا نام کٹ دیتا جاندہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اگر قائد اعظم نال نہ کھلون دے، جی سید دیدار علی شاہ صاحب نہ کھلون دے، جی پیر آپ زکوڑی نہ کھلون دے، پیر آپ مانکی نہ کھلون دے، تو پاکستان تو نہیں سی بن سکتا۔ یہ تو ساڑھے بزرگوں نے بنایا ہے، میں تو نہیں کہتے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان میں۔ لیکن ایک سوال ہے یار کہ اسی اسلام آباد جائیے لبیک دے نعرے واسطے، اسی اسلام آباد جائیے اقبال دیا نظریہ لے کے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسی یہ کہنے جائیے بھی بدے دے پتر بنو، 76 سال ہو گیا، تو سا ملک بھی دو ٹوٹے کرا لیا، تو سا صوبے بھی اجاڑ کے رکھ دیتے، تو سا شہر بھی اجاڑ کے رکھ دیتا، ساڑھے کو بچھنا نہ لے، پتہ نہیں معاشی استحکام اس کدھر چلے گئے اور انہوں نے یہ گلہ کدھر چلیاں گئیاں، سانو اپنے بھی برا کہنے، پرائے بھی برا کہنے، تو آڑیاں بدماشیاں اور عیاشیاں نہیں ختم ہو رہیاں۔ اے اسی پچھن جائیے کہ تانو تکلیف شروع ہو جائے کہ اے کل قائد اعظم یونیورسٹی اور جناب اسلام آباد ہولی منائی گئی، تو شرم نہیں آئی؟ اور تہاڑیاں خندقاں ادو کتنے سن؟ بے شک ایک پاکستان ہولی منان واسطے نہیں سے لیا گیا۔ اگر پاکستان ہولی منان واسطے لے ڈوب کے مر جانا چاہیے تو سارے نو ایک خندقاں تہاڑیاں قبراں بننیاں چاہیے تاکہ پتہ لگے تو لنگن والے نو کہ اے ملون سن جنہاں نو ہولی منان سے کوئی تکلیف نہیں سی، صرف لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ دار الخلافت نہ لگے، اے تکلیف سی۔ پچھلی حکومت کہ جناب بندہ 150 ہوئے، اور ایک وزیر 2000 تک آ گیا، وہ کہنا ہے شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، مرحبا عشق وہ یہاں تک تو آ گئے۔ ہاں جی ایتے 2000 تک آ گئے، ہاں جی 150 فیض آباد پہلے وے 2000 ہے 2150 ہو گئے انہوں نے مطابق۔ اور انشاءاللہ ساڑھی مذاکراتی ٹیم انہوں نے بیٹھی ہوئی، ڈاکٹر صاحب دی سربرائش، علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، مفتی عمیر الازہری صاحب، اور جناب علامہ غلام عباس فیضی صاحب اور سید جیلان شاہ صاحب، یہ سارے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے سانو کیا کہ جناب جدو تک اسی انہوں نے گل نہیں مکانے تسی اگے نہیں آنا، تو ٹھیک ہے اسی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اسا پیچھے بھی نہیں جانا، تسی گل کرو، تسی گل کرو جتنی تہاڑا دل کردا لمبی گل کرو، تہاڑا سویر تک کردا شام تک کردا جس ٹائم دل کردا تسی لمبی گل کرو، اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں، جدو تہاڑی گل مک جائے گی اسی اگے ٹر پاواں گے کہ نہیں جانا گے۔ پیچھے جانے کا سوال وہ بالکل بھی نہیں ہے، ساڑھا پیچھے مڑ کے جانے کا سوال نہیں ہے۔ ہاں جدو ساڑھے مطالبات پورے ہو گئے پھر جدو ساڑھا دل کی دا سی مڑ جاؤں گے، کیونکہ بابا جی آ کے گئے تھوڑے پیو دا ملک ہے، کتنے ساڑھا دل کرے گا، جس ٹائم ساڑھا دل کرے گا اسی واپس چلے جاؤں گے، جدو ساڑھے مطالبات پورے ہو گئے۔ لیکن تسی آکو این ٹور جاؤ تو این نہیں، اسی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام نال، سرائے عالمگیر بھی ساڑھا، یہ تو ویسے ہی اولیاء دا فیضان ہے، ہاں جی یہ تو ویسے ہی اسی اپنے بزرگاں دی حدود داخل ہو چکے ہیں، ہاں جی اسی حاجی صاحب حاجی پیر صاحب کے جناب حدود داخل ہو چکے ہیں،
انہاں فضاواں نوں سلام کرانگے انہاں جناب دھرتی نوں سلام کرانگے اور اس تے گرد و نواح نوں سلام کرانگے کہ ساڑے جناب کئی بار یہ تو گزرے ہونے ہاں جی تے اسی تا اپنے پیران دے جناب حدود داخل ہاں اور ہر ملک کے مایاس اقبال کہنا ہے ہر ساری دنیا ساڑی اس واسطے کہ ہر ملک مل کے خدا مایاس ہاں جی اقبال کہنا کہ اے جڑا پورا جہان ہے نا میرے رب دی ملکیت ہے اے انہیں بنایا کی کری جا رہے ہو پیسے کا جیسے دے رہے ہو اور پیسے دی جھلے لوڑ نہیں تو آڑی لوڑے پیسے تو ہونا شتانہ کو بھی بڑے نہیں لیکن گل کوئی نہیں اے پیسے دی لوڑ نہیں تو آڑی لوڑے خندقہ کھودن نال بچوں کی ہونا تسی خندقہ کھود کے رکھو اسی دریا بچوں لنگ جاؤں گے گل کوئی نہیں اسی کہنے ہیں کہ ادھر بھی میں پہلے بھی کہا سی کہ اینج نہیں تسی انہوں نے بلاؤ حمزے نو بلاؤ حمزہ شہباز نو تو آپ بھی آ جا پھر ڈکو چاسان دی انہوں نے ساڑھے سامنے کیوں کھڑا کر دیو اور جناب آ کے میرے نام مل کے انہوں نے کہا جناب اسی تو آڑے ناڑا سارے پولیس آلے آپ ہیں انہوں نے کہا جناب اسی تو آڑے ناڑا تو سا لبیک آکھنا ایسا ٹور جانا ہو میں کہا چلے ہو اسی تو آڑی عزت تو آنو مارن واسطے نہیں آئے اسی تو اس پاکستان نو پہچان واسطے آئے ہیں اور تسی بھی پاکستانی ہو میں کہا جو جناب اتھے حشر بپا کیتا ہویا جس کا دل کردہ تو انہوں استعمال کر لینا وہ کہندا جی 76 سال استعمال کر لیا ہون اسی استعمال ہونے واسطے نہیں ہیں اور راتی بھی ہو ساڑھے لڑکے گئے انہوں نے کیا جناب جگہ خالی کر دو انہوں نے کہا جناب بڑی دیر لگے گی انہوں نے کہا مسئلہ کیوں نہیں اسی توڑا سامان چوک کے رکھ دیں ایک خدمت واسطے سی موجود ہے اور انشاءاللہ یہ نظام بھی درست ہوئے گا یہ نہیں کہ سارے ماڈل ہیں بھی بھیڑے بھی لیکن بڑے بڑے چگیاں ماما دے پتر بھی ہیں بڑی بڑی چگیاں ماما دے پتر بھی ہیں جنہاں کہا جناب اسی توڑے سامنے نہیں کھلانا اسا وردی ضرور پائی ہوئی لیکن وردی پا کے بھی تو اسی سامنے آگے اسی کا مانگے لبیک یا اور کہہ رہے سی کہ جناب وہ نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت میں تھی اور میں کہا چلے آج بھی کی صورتحال ہے کہتے آج نہیں ہے اور میں کہا جنہ دے غلامہ دے نار نہیں ہے تے اونا دے وڈے نار کے میں ہو سکتے اور جنہ دے غلامہ دی یہ گل ہے جنہ دے کارکنوں دی یہ گل ہے کیوں انہوں دی گل نہیں سن دے تے پھر بابے انہوں دی گل کر دے ہو جلے تسی جمے بھی نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں تو انہوں درد ہو رہے کہ تو اڈا بیوسپری بستہ بوریا لپیٹ کر بابے انہوں لندن بھیجے ہویا وہ درد ہے تاں تسی کہنے ہو گزشتہ ہو یا پیوستہ ہو سانو انہوں نہ کوئی غرض نہیں اسی نکلے ہیں حضور دے دین واسطے اور اسا حضور دے دین دے پرچم لے رانا اور اس پاکستان کے اندر نہ اپنے دی سازش چلن دینی نہ بیگانے دی سازش چلن دینی اور تو سا پاکستان میں 76 سال کی تکیوے بندے نو عزت نہ رہن واسطے پیسے چاہیے ہوتا باہر تو آڑی گل کوئی نہیں سنتا تسی بھی گلنا کرن جو گے ہو یار تسی ساڑھے واسطے تگڑے ہو شرم نہیں آندی تانوں لوگ کے نہیں مردے کہ توڑے اصلے توڑیاں جناب وزارتاں اے مشاورتاں اے حکومتاں اے جناب پورے کرو فر ساڑھے واسطے وے سانو پتا توڑی کی حالت ہے توڑے بارے تا اسمبلی گونجیاں رہیاں نوازاں کہ جناب ٹانگیں کانپ رہی تھی زبانیں خشک تھی پینٹ گیلی ہونے والی تھی اور جب آپ آئے تھے چھڑیا کرو ایک اللہ ساڑھے نہ کریا کرو ساڑھی گل ہو رہے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا توڑے بارے تا اسمبلی گلنا ہوں گیا نہیں کوئی یہ آکے کہ لبیک والے منتا کرتے رہن مذاکرات کرو مذاکرات واسطے بھی تسی آندے ہو ساری یہ گلنا بھی تسی کرتے ہو بات چو کہندے ہو بندے بھی 2000 جے بندے 2000 ہیں 2000 بندہ تو آختے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے آج کل مویشی مزار نہ تکلیف کیا ہوئے اے 2000 بندے نہیں ہے جنے انجنے جنہوں نے حضور دا دین تختوں تے لیانا جنہوں نے ہر باطل دی سازش کو مٹا کے رکھا ہویا الجہاد 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 میں کہا میں دیکھتا صحیح نا 26 کروڑ عوام ہو گئی پاکستان دی انہاں دے مطابق 26 کروڑ تے بچو 2000 اسی گل تو ہوئی نا پھر 26 کروڑ ایک پاسے تے 2000 ایک پاسے تے کام پہ ٹانگ رہی ہیں کرتی ہے کارے سے پا شکر ہے
بازار تک آئے ہو اتنے تو ایک سپاہی بھی بانڈ نہیں اسلام دے ایک سپاہی امیر المجاہدین نے پورا کفر پٹھا لمحہ باغ نہیں رکھ دیتا اسلام دی ایک تربیت ہے حنین اچ گرمی تبوک اچ گرمی تے خندق اچ سردی اس طرح بابا جی بھی سانو گرمیاں سردیاں آئے اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی آئے گرمی برداشت کریں گے تو سانو احساس ہوئے گا نا اسی کتنی قربانیاں دے کے دین تک تو لے آندا ورنہ تا اسی عہدے واسطے لڑتے رہاں گے ورنہ تا جناب فلیکسا لگنیاں جناب ذمہ دار کہے گا ایک کہے گا میری فوٹو آئی سی ایک کہے گا جناب میرے کنٹینر تو تھلے لا دیتا ہے ایک کہے گا ہوتے لا دیتا اے جو جناب قربانیاں دیتی ہوئی سن حضرت فاروق اعظم کہتے سن ابو بکر سیدنا باتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑھا سردار امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا حاکم اور کہہ رہے ابو بکر بھی ساڑھا سردار اور ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال بھی ساڑھا سردار ایک قربانیاں دیتی ہوں گیا تھا ورنہ تھا اسے گالتے لڑتے رہیں گے اور الحمدللہ ساڑھے بابا جی تھا اس گال تو کٹ کے گیا نا اے تو گل ہی کوئی نہیں اسی فرش سے بہ جائیے یا عرش سے بہ جائیے ساڑھے واسطے کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ سٹیج دے عرش سے جتنے بھی بہ جائیے ساڑھے واسطے کوئی مسئلہ نہیں سانو تا جناب اے مسند اے جناب ساری گلاں حضرت سعید بن عامر الجمحی دی گل سنا دیئے پھر حضرت فاروق اعظم مسجد نبی بیٹھے ہوئے حضرت فاروق اعظم دعا منگو کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنا مال دے کہ میں تیری راج اتنا خرچ کرا لشکر دے لشکر بھیجا ایک اور شخص اٹھیا انہیں کہا یا اللہ میں نو اتنی اولاد دے میں تیری راج جہاد کراں اس کے نال کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنا مال دے میں مسکینہ اور یتیمہ نو دسترخوان دیاں گھر بنا کے دیاں سارا کچھ کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنی طاقت دے کہ میں روزے رکھاں اور جناب کسی نے کہا یا اللہ میں نو اتنی طاقت دے میں روز قرآن پڑھاں ساری رات تیری عبادت کراں سارے جدو اپنی خواہشات دا دعاواں کر چکے نا حضرت فاروق اعظم نے کسی نے کہا بھائی تسی بھی اپنی دعا منگو فرمایا یا اللہ میں نو سعید پہ عامر الجمحی جیسا ایک گورنر اور دے دے اور سنو سعید پہ اے عمر دی دعا ہے مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظمن اور فاروق اعظم دی مراد کونن سنو حضرت سعید بن عامر الجمحی آپ حمص سے گورنر آپ کی شکایت آئی حضرت مسجد نبیج بیٹھے ہوئے انہوں نے تکلیف یہ ہے کہ اسلام لڑا نا یہ بڑے بڑے عہدے اور جناب بڑے بڑے عمارتوں کا قائل نہیں ہے پوری دنیا فتح ہوئی مسجد نبیج بیٹھ کے پوری دنیا فتح ہوئی اور مسجد نبی نے 2 کیسر و کسرا دیاں سلطنتہ اڈیل کے مسجد نبی دے دروازے تے انہوں دے خزانے پہ ہوئے سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں بآب و رنگ و خال و خط حاجت روئے زیبارہ اور غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے اقبال کہنا میں تینوں کی دساں کہ وہ جناب اونٹاں دے ہدی خان اور وہ صحرا نشین وہ کی سن گیا غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جہانگیر و جہاں دار و جہاں پان و جہاں آرا کہندہ وہ جہان نو فتح کرنا لے بھی جہاں تے بین لے بھی یعنی تخت نشین ہونا لے بھی جہانگیر و جہاں دار و اور کہندہ جہاں آرا اور کہندہ جہان دی آرائش بھی آرائش دی مخفف ہے نا آرائش جہان دی خوبصورتی بھی جہان دی زینت بھی وہی لوگ سن اور اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ کہندہ تینوں یہ لگدا کہ امریکہ دی غلامی ساڑی نجات ہے تینوں یہ لگدا یہ محف دے کے لبیں پہننا ساڑا معیشت چل جائے گی کہندہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ کہندہ تو یورپ دین کا لا کے اسلام پڑھے ہویا تینوں اسلام سمجھ نہیں آئے گا اسلام سمجھ نہیں تو داتا علی اجمیری دی چوکھٹ ہوتے کہندہ اسلام سمجھ نہیں کہ خواجہ اجمیری دی چوکھٹ ہوتیا کہندہ اسلام سمجھ نہیں کہ جناب بابا فرید دی چوکھٹ ہوتیا کہ اسلام سمجھ نہیں کہ جناب سلطان غازی سلطان عالم دی چوکھٹ ہوتیا کہندہ اسلام سمجھ نہیں کہ جناب حضرت امام بری سرکار دی چوکھٹ ہوتیا یہی مطلب ہے نا دین اگردت پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش اقبال کہنا دین خشکیاں کو جا کے نہ پوچھی
خوشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھی او تینوں جناب گوڑے اڑا اڑا کے گوڑے گھسا گھسا کے ساری عمر باڑ دیں گے او استنجا تے جناب اس تے وضو نہیں کہنا دین گردت پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش کہنا دین امیر المجاہدین کو جا کے سکھی جڑے تینوں کدی فیض آباد لے جان کدی ناموس رسالت واسطے ٹی چوک لے جان کدی جناب اسمبلی ہال لے جان کدی جیلوں میں لے جان کدی جناب تھانے میں لے جان کدی جناب مشکل ترین حالات لے جان کدی تیری روٹی بند کر دیں پھر تو آکی ہے زمانے کا وہی امام برحق جو حاضر و موجود سے اور دیکھ کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے اور فتنہ ملت انہاں دا منہ ہے عاشقان رسول اللہ انہاں دی کرتوت ہے عاشقان رسول اللہ دسنا نہیں پیندا بابا جی فرماندے پوچھ پوچھ کے عشق نہیں ہوندا عشق انے واہ ہوندا اور اللہ دے بندیو عاشقان رسول ہون تو حضور دی ناموس دی باری آوے تے انہاں نوں سارا کچھ بھولیا رہے جدو اپنی ناموس دی باری آوے تے سارا کچھ لتاڑ کے رکھ دین اے عاشقان رسول ہے جدو اپنی عزت دی باری آوے تو پھر انہاں نوں تکلیف شروع ہو جائے لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آوے تو کوئی چینی نہ کرے اور کہے نہیں ہم معیشت نہیں ختم کر سکتے میں کہا لو تو بڑھ گئی جینا اگر حضور دے نا تے قربان کر دیتی ہوندی معیشت کی کیتا اے بابا جی دی آج بھی لوگ کہنے نا نعرہ لگ رہا بابا جی دا کیوں لگ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ بابا جی عالم بھی فاضل بھی محقق بھی محدث بھی مفسر بھی زاہد بھی عابد بھی متقی بھی اور سارا عاشق بھی لیکن سارا کچھ لپیٹ کے نا کیا میں کتا پاک رسول تے پہ گیا نا مل کہ اے بھی کہندے ہوئے معیشت بھی حضور دے نا تو قربان ہے تو پھر گل بن جانی سی لیکن انہاں نہیں بنائی نا گل انہاں گل بنائی ہوندی تو پھر ایک جناب کام نہ ہوندا اور حضرت خالد بن ولید کو کی پوچھا سی اس نے رومی صلی اللہ علیہ وسلم سالار نے انہیں کہا یار خالد دسو تو صحیح نہ دن بیک جو ایک گل کہنا تے پوری آندھی رکھو جناب خیال کرنا انہیں کہا نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام ویکھ دیو نہ دریا ویکھ دیو نہ سمندر ویکھ دیو جدھر آندے ہو فتح ہی اللہ تعالیٰ تو انہوں دے جا رہا تو انہوں کسے جناب لشکران دا باہر نہیں ایک گل کہنا تے پوری آ رہی غور کرنا فرمایا المرسل علی قدر المرسل فرمایا انہیں کہا جس نبی دا تسا کلمہ پڑھ لیا کون ان کو شان تا دسو فرمایا المرسل علی قدر المرسل فرمایا او تا بھیجنے والے دی شان بن کے آئیں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں اس شان کو شان ہے